معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضری ہوئی ہے، اور وہ ٹاپک ہے نشہ، جو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ نوجوانوں میں پھیل رہا ہے۔ نشہ، منشیات، ڈرگس یہ ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی موذی بیماری ہے جس نے لاتعداد خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ جس خاندان کے اندر یہ نشہ کی بیماری پائی جاتی ہے، جس گھر کے اندر کوئی ایک فرد اگر نشہ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کہ جس خاندان کے اندر، جس گھر کے اندر کوئی نشہ کرنے والا شخص ہوتا ہے، اولاً آغاز میں تو وہ نشہ کو مزہ کے لیے کرتا ہے کہ نشہ سے غم دور ہوں گے، نشہ سے ہماری جو پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، وہ ختم ہوں گے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس نشے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا، اس کے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا۔ اگر نشہ نہ ملے تو انسان کیا نہ کر ڈالے وہ کم ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی گھر میں ایک نوجوان نشے کی بیماری میں مبتلا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے گھر کا ایک معاشی نظام بگڑ جاتا ہے۔ نوجوان ہی گھر میں ہوتا ہے جو کمائی کر کے پیسہ گھر میں لاتا ہے، گھر کا پورا خرچ برداشت کرتا ہے، لیکن جب نوجوان ہی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ اور آگے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جب گھر میں آتا ہے اور وہ انسان جب بدنام ہوتا ہے معاشرے کے اندر تو اس کے گھر میں اس کی بہنوں کے رشتے تک نہیں آتے۔ لوگ آتے ہیں رشتے دیکھنے کے لیے، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا گھر اور ان کے گھر میں لوگ تو ایسے ہیں جو نشہ کی بیماری میں مبتلا ہیں، جو ڈرگس لیتے ہیں، شراب لیتے ہیں، منشیات لیتے ہیں، یا دوسری اور بہت سارے نشے معاشرے کے اندر عام ہو چکے ہیں، اس کے اندر لوگ مبتلا ہیں، تو لوگ رشتہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ذرا اس بہن سے پوچھیں جس کا بھائی نشہ کر رہا ہے اور اس کے نشہ کرنے کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، ذرا اس کے دل سے پوچھیں کیا اس کے اوپر بیتتی ہوگی، کیا پریشانی میں بیچاری وہ مبتلا ہوگی کہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے بھائی کا قصور ہے، اس کے بھائی کے قصور کی وجہ سے اس کے رشتے نہیں آ رہے۔ جس کا والد نشہ کرنے والا ہے، اس کے والد کے نشے کی وجہ سے اس کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اس بہن سے آپ پوچھیں اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ لہذا یہ تو ایک بات ہوئی، اتنی ساری برائیاں ایک نشہ کرنے والے نوجوان کی وجہ سے اس خاندان کے اندر، اس گھر کے اندر، اس محلے کے اندر، اس معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہے۔ نشہ کرنے والا جب کوئی معاشرہ بن جاتا ہے تو اس معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو سب سے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان نشہ کرنے کے بعد میں ہوش اپنے ختم کر دیتا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آتا ہے گھر جب پہنچتا ہے تو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، الٹے سیدھے الفاظ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نشہ کرنے کی وجہ سے۔ کیا ہوتا ہے جب نشہ کرنے والا نشہ نہیں پاتا ہے تو پھر اس کو نشہ کی لت اور نشہ کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اس کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ جائے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ زنی کرے گا، جو گٹر ہوتے ہیں یا اسی طرح سے اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہیں ان کو چوری کرے گا، جو سرکار کی ہوتی ہیں اس کو لے گا، جا کے بیچے گا۔ اپنی نشہ کی بھوک کو اسے مٹانا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کرائم بڑھتے ہیں، جرائم بڑھتے ہیں، چوریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کے قتل غارت گری ہوتی ہے، نشہ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں اضافہ ہوتا ہے، نشہ کی وجہ سے طبعی موت کم ہوتی ہیں بلکہ غیر طبعی موت زیادہ ہوتی ہے، لوگ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، نشہ کی وجہ سے طلاق شدہ عورتوں کی ریشو بڑھ جاتا ہے، نشہ کرنے کی وجہ سے بیوہ عورتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر یا دوسری جگہوں پر جو خواتین، عمر دراز خواتین یا شادی شدہ خواتین آپ کو جو اکثر نظر آتی ہیں کام کرتی ہوئی، ان کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس کی جڑ میں یہی نظر آئے گا کہ اس خاتون کا شوہر نشہ کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ کمائی نہیں کرتا، جس کو پیسے کما کر کے لانا چاہیے تھا، اپنے بچے کا پیٹ پالنا چاہیے تھا، اپنی بیوی کے خرچ کو برداشت کرنا چاہیے تھا، لیکن معلوم ہوگا کہ اس کا شوہر نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ کچھ بھی کمائی نہیں کر رہا۔ وہ عورت مجبور ہو کر کے جا کر کے اسکول میں بوا بن کے کام کرتی ہے، وہ عورت مجبور ہو کر کے جا کر کے بھیک مانگتی ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، اسے اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، جس کی خاطر جا کر کے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ بلکہ بعض عورتیں تو ایسی مل جائیں گی کہ جو اپنے جسم کا سودا تک کر لیتی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ نشے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی جڑ میں اگر آپ جائیں تو آپ کو نشہ نظر آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس معاشرے کے اندر جو بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اس سے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں مبتلا ہیں تو ہم آج ہی سے تہیہ کریں کہ انشاءاللہ نشے کی بیماری سے ہم باہر نکلیں گے۔ اگر ہمارا کوئی دوست
ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا اگر اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو ہم سمجھائیں اور اس کو اس سے پاک رکھنے کے لیے جو بھی کوشش ہو سکے اس کوشش کو ہم اپنائیں تاکہ اپنے بھائی کو ہم نشہ سے بچا سکیں۔ ملک ہندوستان کا ڈیٹا نکال کے آپ دیکھیں، ہندوستان کے اندر 10 سے 11 سال کے بچوں سے لے کر کے 16-17 سال کے بچے، تقریباً 3 کروڑ بچے ایسے ہیں جو نشہ کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ 3 کروڑ بچے، کوئی تھوڑی بڑی تعداد نہیں ہے، 3 کروڑ بچے۔ اور اگر اوور آل آپ لیں تو 30 کروڑ لوگ نشہ کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تقریباً ہر چوتھا آدمی نشہ جیسی مہلک بیماری میں مبتلا آپ کو نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ پورا عالمی ڈیٹا اٹھا کر کے دیکھیں ورلڈ لیول پر تو آپ کو نظر آئے گا کہ 8 ارب آبادی میں 3.25 ارب لوگ نشہ کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ 3.25 ارب لوگ، سب سے زیادہ جو ریشو پایا جاتا ہے امریکہ کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال اپنا ہندوستان بھی کوئی پیچھے نہیں ہے۔ کافی بڑی تعداد میں، آپ کو میں نے بتایا 30 کروڑ لوگ نشہ کی بیماری میں ہندوستان کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ریشو ہم مسلمانوں کا نظر آتا ہے۔ لہٰذا اس بیماری سے ہمیں توبہ کرنا ہے، اس بیماری سے باہر نکلنا ہے، اور جو بھی حضرات نشہ میں مبتلا ہیں ان حضرات سے ہمیں نفرت نہیں کرنا ہے، ہمیں بیماری سے نفرت کرنا ہے، بیمار سے نفرت نہیں کرنا۔ وہ شخص معذور ہے، اس کو ہوش نہیں ہے، وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، اب اسے لگتا ہے کہ ساری زندگی، ساری چیزیں، شاید ساری خوشیاں ہم کو صرف کسی میں ملیں گی۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے اس کے پاس جا کر کے اس کا دل جیتنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھائیں کہ بھائی دیکھیے آپ کے نشے کی وجہ سے آپ کا گھر بدنام ہو رہا ہے، آپ کا محلہ، آپ کا علاقہ، آپ کی کمیونٹی، آپ کی قوم بدنام ہو رہی ہے آپ کے نشہ کرنے کی وجہ سے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا علاج موجود ہے۔ آپ آئیں، آپ کو ابھی آپ کے ہاتھ میں ہینڈ بل ایک تقسیم کی گئی ہے، اس ہینڈ بل کے اندر نمبرات موجود ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب ایسے ہوں جن کو نشے کی بیماری لگ گئی ہو یا آپ کے کوئی جاننے والے لوگ ہوں تو ان حضرات کو آپ ان تک اپروچ کریں، ان تک پہنچیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور جب کوئی ایسا بندہ آپ کو مل جائے، اس میں جو کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کریں اور رابطہ کر کے آپ اس شخص کو لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کی کاؤنسلنگ کی جائے گی، اور اگر علاج کی ضرورت ہوئی تو علاج کے لیے بھی آگے قدم بڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ علاج کے ذریعے سے اس کی بیماری کو، اس نشہ کی بیماری کو دور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا یہ کوئی کام صرف ہم لوگوں کا نہیں ہے، یا صرف جو ہمارے ساتھی ان کا کام نہیں، یہ معاشرے کے ہر فرد کا کام ہے۔ ہر شخص یہ تہیہ کر لے کہ ہم کو اس بیماری سے اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ جب ہمارا معاشرہ، ہماری قوم اس بیماری سے پاک ہوگی تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا، لوگ پڑھیں گے، لکھیں گے، آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، تو اس طرح سے ہمارا ملک اور ہماری قوم ترقی کرے گی۔ لہذا ہر شخص یہ تہیہ کر کے یہاں سے جائے کہ انشاءاللہ جو بھی شخص ہمیں اس بیماری میں مبتلا ملے گا اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اس کی کاؤنسلنگ کر کے اس کو لائیں گے تاکہ وہ اس بیماری سے توبہ کر سکے اور اس کو چھوڑ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔